أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ ہے جی سورۃ الاعراف کے 8واں 9واں رکوع، دونوں ایک جیسے تھے، چھوٹے چھوٹے رکوع. کوشش کی تلاوت کی. 9واں رکوع 8 پہ مشتمل ہے. اس پارے کے 16 رکوع ہیں اور 8واں رکوع جو ہے وہ 6 آیتوں پہ مشتمل ہے. کل کا تقریباً کچھ سیکنڈ 1 منٹ کم جو درس تھا 1 گھنٹے کا ہوا ماشاءاللہ. اور ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں اپنا درس سننے کی، تاکہ کوئی کمی بیشی غلطی ہو تو ہم اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ بھی آڈیو یا ویڈیو ڈائریکٹ بھی منگوا لیا کریں. کسی کو شیئر کرنی ہو، کسی کا یوٹیوب وغیرہ کا پیکج نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ یاریاں باریاں جو ہیں، مطلب ترجمہ کے علاوہ، تشریحات کے علاوہ کوئی ہماری کمی بیشی بھی ہوتی ہیں بہت ساری. کوئی سن لے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہی جائے گا. تو بہت ساری چیزیں بیان ہوئیں کل. بادلوں کا بیان ہوا، جن کے استواء علی العرش کا عقیدہ بہت خاص موضوع تھا. اللہ رب العزت نے اپنی جو ہے زمین و آسمان کی قدرت بنانے کو بیان کیا. استواء علی العرش یعنی اللہ نے استواء عرش پر کیا. اور رات دن کا بیان کیا، سورج چاند ستاروں کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے بنانا اس کے حکم ہے سارا.
جو اسی کے حکم سے ہوتا ہے، پیدا کرنا تمام امور۔ اللہ تعالیٰ برکت والی ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ادعو ربکم فرمایا، تضرع عاجزی کے ساتھ چپ کے اللہ کو یاد کیا جائے۔ بہت زیادہ آواز سے بیان کرنا یا دعا مانگنا بھی صحیح نہیں، اور بالکل آہستہ، اس صورت میں کہ بندہ دیکھے کہ بھائی اگر میرے اونچا دعا مانگنے سے کچھ لوگ بھی اس دعا سنیں گے، آمین کہیں گے تو پھر ٹھیک ہے جی، ورنہ اکیلا ہے، پھر اللہ سے اکیلے اکیلے باتیں کر کے دعا مانگے، اسے آہوزاری عاجزی کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے شروع میں بالکل نظام سیٹ چل رہا تھا، پھر فساد ہوا بعد میں، شیطانی جو ہے وساوس شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نیک لوگوں میں، محسنین کے ساتھ ہے۔ پھر خوشخبریوں کا ذکر، بادلوں کا ذکر، زمین مردہ جو اس کا ذکر، اس کا زندہ ہونے کا ذکر، اسی کو بتا کر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ کچھ زمین ہوتی ہے پاکیزہ ہوتی ہے، اس میں سے نباتات اور پیداوار نکلتی ہے، کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو خراب ہوتی ہے، بنجر زمین جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بنجر زمین، اس کو بھی اللہ تعالیٰ، بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو جو ہے کیا کرتے ہیں جی، بارش برساتے ہیں، پھر اس میں مختلف کیٹیگری ہیں، تو کوئی زمین صحیح پھل نکالتی ہے، پودے نکالتی ہے، کوئی نہیں، وہ سارے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ آج کا رکوع جو ہے، لقد رسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، ارسلنا ہم نے ارسال کیا، بھیجا، ارسال کیا، نوح علیہ السلام کو، الى قومه ان کی قوم کی طرف، ان کی قوم کے پاس، فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ، ہم نے ان کو، ہم ہاں، قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، ہم انداز علماء والا اپنا رہے ہیں، ہم علماء نہیں ہیں۔ فقال، وقف، کہا، یا قوم، الگ الگ پڑھ رہے ہیں نا، اعبد اللہ کو پڑھیں گے تو حمزہ لگانا پڑے گا پیش کے ساتھ، اعبد اللہ الگ الگ پڑھیں گے، یہ سمجھ آ گئی بات، کلیئر ہوگی۔ فقال، کہا، یا قوم، اے قوم میری، اعبد اللہ، الگ الگ بات کریں گے، ورنہ پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ فقال یا قوم اعبد اللہ، اصل میں تھا کیا، آئین پہ، آئین سے پہلے کیا حمزہ پہ پیش، لیکن جب وہ پیچھے کسی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا حمزہ وصلی نکل جاتا ہے، وہ حمزہ تھا کس لیے؟ حکم کا، امر کا حمزہ، حکم آرڈر دینے کے لیے حمزہ، ما لکم من الہ غیرہ، ٹھیک ہے جی، ہم نے نوح کو ان کے قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تو تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے جی، اسرائیلی روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 1000 سال سے کچھ زیادہ کا فاصلہ ہے، لیکن محقق علماء نے ان روایات کو مستند نہیں سمجھا، حقیقی فاصلے کا یقینی علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جی ابھی شروع آدم علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، اس دور میں اتنی زیادہ کوئی ادارہ، کوئی چھاپ، کوئی پرنٹ ادارہ، کوئی میڈیا ادارہ تو نہیں تھا نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے علم میں ہے، اس اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں صحیح طرح، ضرورت بھی نہیں ہے کوئی اس کی، یقینی علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات قرآن کریم سے واضح ہوتی ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران بت پرستی کا رواج بہت بڑھ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بہت سے بت بنا رکھے تھے، جن کے نام سورہ نوح میں مذکور ہیں، سورہ عنکبوت 29ویں جو صورت ہے 14 آیت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس قوم کو حق کی تبلیغ فرمائی، خمسینہ، 950 سال کیا ہوتے ہیں جی؟ خم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کیا مطلب ہوتا ہے؟ الفا ہزار کو بولتے ہیں، الا 50 عاما،
500 کم کر دیں کتنے ہو گئے 1000 میں سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو میتھ بھی سمجھا رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ 20واں سپارہ پڑھے نا آپ، وہاں کا سورہ عنکبوت میں کیا ہے نوح علیہ السلام کی اس کا ذکر، زمانہ کتنا تھا، اس کے حساب سے کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے زمانے میں عمریں کتنی ہوتی تھیں؟ 1000 سال، 900 سال۔ تو صرف نبی کی عمریں ہوتی ہیں یا اوروں کی بھی ہوتی ہوں گی؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی، 60، دنیا سے رخصت ہوئے، مفارقت کی، تو عام امت میں سے بھی جو لوگوں کی عمریں کتنی ہیں؟ 60 70 کے لگ بھگ، یعنی اتنی پہنچتی ہیں، وہی 120 تک 100 تک، کوئی بہت ہی کوئی بابرکت شخصیت ہوں تو پہنچتی ہیں، ورنہ عام طور پہ لوگ فارغ ایکسپائر ہو جاتے ہیں 60 کے آگے پیچھے۔ یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے نا، اوس عمر میری امت کی 60، اس طرح کا کوئی ہے مفہوم ایسا ہے۔ تو کیا فرما رہے میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس قوم کو تبلیغ فرمائی اور سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا۔ نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے تبلیغ کی، سورہ نوح پورے کی پیر کیا ہے؟ دعا، ان کا رونا ہے، دعوت، تبلیغ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح گیا، شام گیا، کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں، کپڑے میں لپیٹ رہے تھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم لوگوں نے تو دعوت دی نہیں ہے۔ کل استاد مکرم کیا فرما رہے تھے؟ دعوت دینے کے لیے ہمیں خود ذکر کرنے والا ہونا چاہیے، ذاکر ہونا چاہیے، ذاکرات ہونا چاہیے۔ ہم ذکر نہیں کریں گے، تبلیغ والے نکلتے ہیں ایک بندہ پیچھے کیا بٹھاتے ہیں؟ پاور دینے کے لیے، ذکر کے لیے گشت کبھی گشت نہیں کیا نا آپ لوگوں نے؟ گشت کروائیں کبھی؟ گشت ماشی کر لو کوئی، گشت کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک بندہ مسجد میں ذکر کے لیے بیٹھتا ہے بھائی، ذکر بیٹھے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ذکر ہی کرنا ہے، ڈبل ذکر کر لو نا، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب وہ متکلم بھائی بات فرمائیں گے تو آپ نے ذکر روک دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذکر تو، ذکر خفی روکنے والا تو ہے نہیں، ذکر خفی کریں، زبان سے بھی کریں، اس وقت زبان سے روک دیں، ذکر خفی چلتا رہے آٹومیٹک، سبحان اللہ، پھر پاور آئے گی کہ نہیں؟ پاور آئے گی، روحانی وہاں سے برکات آئیں گی۔ تو ذکر کرنا ضروری ہے بھائی دعوت دینے کے لیے، انبیاء کا شیوا ہے، دعوت و تبلیغ ہم سب پہ فرض ہے۔ خود بھی اپنی فکر نہیں کرنی، اوروں کی سب کی فکر کرنی ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اڑوس پڑوس محلے نیبرہڈ پڑوسیوں کو ذکر کی دعوت دینا، قرآن کی دعوت دینا، یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ یہ پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے، ادھر جائیں گے تو وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ کوئی کھاتا تو نہیں ہے ہمیں، کوئی بھی نہیں کہتا، تھوڑا سا تکلیف ہو جائے گی کچھ، کسی کے پاس کھانا پینا نہ کریں، زیادہ وقت نہ گزاریں، فالتو بی بی سی نہ بنے، اور فالتو نیوز پیپر نہ بنے، نیوز پھیلانے والے نہ بنے، صرف کام کی بات کریں، آئیں جائیں۔ کیا خیال ہے؟ بی بی سی نہ بھی ذکر ہو گیا۔ کیا بات ہو رہی ہے جی؟ انہوں نے آگے لکھا ہے مجید کہ کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، کچھ نیک بخت ساتھی جو زیادہ تر غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان پر ایمان لائے، لیکن قوم کی اکثریت نے کفری کا راستہ اختیار کیا تھا، رکھا تھا۔ نوح علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں لے، لیکن جب وہ نہ مانے تو انہوں نے بد دعا دی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور پھر انہیں ایک شدید طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے واقعے اور ان کی قوم پر آنے والے طوفان کی سب سے زیادہ تفصیل سورہ ہود، تو 11ویں صورت ہے، اس میں تقریباً ہم نے ریکارڈ ہو چکا درس نا، سورہ یونس سے ہمارا درس شروع ہوا تھا، یاد رکھنا ہے سب نے، سورہ یونس سے شروع ہوا تھا، وہ سورہ توبہ تک انشاءاللہ ہمارا جب ہوگا، انشاءاللہ زندگی رہے گی، سانس چانس باقی رہا تو پورا مکمل اندر سے قرآن ہوگا، یعنی یہ 9واں سپارہ 10واں مکمل، اور 11ویں سپارے میں کچھ پاؤ جو ہوگا انشاءاللہ۔ نوح علیہ السلام کے واقعے اور ان کی قوم پر آنے والے طوفان کی سب سے اچھا اور سورہ نوح سورہ نمبر 71 میں آئے گی۔
مسکین لوگ ہو۔ اچھا، اور ان کی قوم آنے والے